بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی خوبیاں ایک عورت میں ہوں جس سے وہ ایک کامل ایمان والی کہلوائے۔ جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ نے 10 خوبیاں گنوائیں۔ یہ 10 خوبیاں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں بیان کی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی کسی کے گھر میں رشتہ طے کرنے جائیں تو آپ پر لازم ہے یا اس کو پریورٹی پہ رکھیں کہ ان 10 خوبیوں کو آپ کسی عورت یا خاندان میں ضرور تلاش کریں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس عورت کی آواز پست ہو۔ اگر کسی عورت کی آواز اونچی ہو، وہ تند و تیز آواز میں بات کرتی ہو، اس کی عادت ہو چیخنا چلانا، تو یاد رکھیے ایسی عورت نہ اچھی بیوی بن سکتی ہے نہ اچھی ماں بن سکتی ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر گلی محلوں میں عورتیں گالم گلوچ بھی کرتی ہیں، اونچا بھی بولتی ہیں اور بے حیائی پہ اتر آتی ہیں۔ لہٰذا کسی عورت کی آواز کا پست ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو سخت ناپسند کیا ہے اور اونچی آواز میں بولنے والوں کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ عورت کی دوسری خوبی کہ وہ گھریلو معاملات میں خاموشی اختیار رکھے۔ وہ مشورہ تو دے لیکن معاملات زندگی یا ڈیسیژن میکنگ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ سامعین، اگر کسی گھر میں مردوں کی موجودگی میں کوئی عورت معاملات زندگی میں بڑھ چڑھ کے بولے، وہ پراپرٹی کے لین دین سے لے کر دیگر معاملات تک کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہاں عورتوں کی نسبت مردوں کی جو حیثیت ہو وہ ثانوی ہو، تو یاد رکھیے اس گھر کی عورتیں یا بیٹیاں کسی بھی صورت مثالی بیویاں نہیں بنیں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مرد اپنی عورتوں کے ساتھ نفع حاصل کرنے کے لیے کاروباری شراکت میں پڑ جائیں گے۔ تیسری خوبی، عورت کا غصہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام برائیوں میں سے بڑی برائی کو غصہ قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے عقل، فہم و فراست کا اندازہ لگانا ہے تو اسے غصے کی حالت میں دیکھیے۔ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اوور ری ایکٹ کرتا ہے یا اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا تو وہ شخص بھی کسی طور کامیاب تصور نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہماری عورتیں تربیت کی کمی یا سکھانے کی جو پرابلمز ہیں وہ نہ ہونے کے باعث بلا وجہ غصہ کرتی ہیں، اور یہی غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے گھروں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی عورت کو جانچنا ہے تو اس کی کیفیت یہ دیکھیں کہ اس کو غصہ کتنا آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 5ویں خوبی کسی عورت میں گنوائی ہے وہ ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنے والی عورتیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری گلے محلوں میں یا آفیسز میں یا کام کرنے والی جگہوں پہ ہماری اکثر عورتیں اپنی ذات کی بجائے دوسروں کی عیب یا برائیوں کے پیچھے چلتی رہتی ہیں۔ ایسی عورت ہر وقت اس تگ و دو میں رہتی ہے کہ اس کی پڑوسن، اس کے رشتہ دار یا دیگر جو خواتین ہیں وہ کیا کیا عیب رکھتی ہیں تاکہ ان کو بدنام کر سکے۔ ایسی عورت بھی کسی بھی صورت ایک اچھی ماں، بہن، بیٹی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ارشاد فرما رکھا ہے کہ جو کوئی کسی دیگر کی عیبوں پہ پردہ رکھے گا قیامت کے دن اس کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بقول کسی عورت کی جو 5ویں خوبی ہے وہ ہے صدقہ کرنے والی، کہ اس کا ہاتھ کھلا ہو۔ اگر کوئی عورت اپنے اڑوس پڑوس یا قریبی رشتہ داروں کی مشکل حالت میں ان کی مدد کرتی ہے، اپنے خاوند کے رزق حلال سے صدقہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اس کے گھر میں برکت ڈالتا ہے اور صدقہ ویسے بھی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا ایک پاک باز مومنہ عورت جہاں اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہے، وہیں اس سے صحیح جگہ پہ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ اس کی 5ویں خوبی ہوتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے جو چھٹی خوبی بیان کی ہے کسی عورت کی، وہ ہے کسی عورت کا اپنے خاوند کے قریبی رشتہ داروں یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہمارے گلی گلی، محلے محلے اور گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں کسی بھی گھر میں شادی کر کے جاتی ہیں تو وہ خاوند کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے جو والدین ہیں اس سے بدتمیزی کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں اور ایون کہ ان کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہی حرکت ہے جس سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے اور پھر معاملات طلاق تک آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان سے یا کسی بھی رشتہ دار سے یہ نصیحت ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور چھوٹوں سے پیار کرنا ہے۔ اور وہ حدیث ضرور یاد رکھیے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا۔ ساتویں خوبی جو میری والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، وہ ہے کسی عورت کا برے وقت میں ساتھ نبھانا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی گھر میں خوشحالی ہوتی ہے تو عورتیں اپنے مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، لیکن جیسے ہی برا وقت آتا ہے، مالی کرائسس بڑھ جاتے ہیں اور بھوک ننگ نظر آنے لگتی ہے تو عورتیں مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے خاوند سے طلاق لے کے واپس چلی جاتی ہیں یا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ حالات ہیں جس میں اکثر اوقات آپ ہر روز اخباروں میں، رسائل میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور مرد بیوی بچوں کے ہمراہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عورت برے وقت میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں نبھاتی یا اس کے مطابق ڈھل نہیں جاتی تو یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کی جو 8ویں خوبی بیان کی ہے وہ ہے اپنے مرد یا خاوند کے سرمایے کی حفاظت کرنا۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری گھر کی عورتیں اکثریت میں شاپنگز اور غیر ضروری اخراجات میں مگن رہتی ہیں، اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کی حق حلال کی کمائی کو الل تللوں میں اڑا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عورت کبھی بھی ایک پاک باز مومن عورت نہیں بن سکتی جو اپنے گھر کی حلال کی کمائی کو حفاظت سے رکھ نہیں سکتی اور ان کو اپنے الل تللوں یا عیاشیوں پہ اڑا دیتی ہے۔ 9ویں خوبی جو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بقول اگر کوئی عورت نماز کی پابندی نہیں کرتی تو اس میں چاہے جتنی بھی خوبیاں ہوں وہ کسی بھی صورت ایک اچھی پاک باز مومن عورت نہیں بن سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی بھی عبادت کسی بھی طرح کی ہو قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے، پڑھانے اور اسے قائم رکھنے کی ہمت دے۔ جو 10ویں خوبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے وہ ہے پردہ داری یا دیگر معاملات میں خاموشی سے اختیار رہنا۔ ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی کے گھر میں جائیں، تحقیق کریں تو ان معاملات کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اسلام آپ کی مکمل مدد کرے گا کہ آپ کو جو تکلیف ہے یا جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ پورا ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے لیے دعا کرنا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیو بنا کے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔